لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات، پیسہ اس کو دیا، 15 روپے اس نے مانگے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو 15 روپے دیے، تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو، تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب، کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو یاد کریے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے، جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے، لاٹری خریدنے کے لیے، سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن سگر استعمال کرنے کے لیے، بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو۔ قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی بھکتی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے۔ اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں، کیسا لگے گا؟ آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے، سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے۔ میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے، کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا، میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا۔ چھوڑو، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی؟ مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی، ایک صحابی کی، بدبو آ گئی۔ اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے، تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، جاؤ۔ اب شرم کی وجہ سے وہ جا نہیں رہا، جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا۔ حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا، یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے، لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے۔ تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا، کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا، ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ، ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا، اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے، چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں، دوبارہ وضو۔ میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے؟ آیت الکرسی سنو، لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے پھراٹے لنوں، بہت سوں کے سر نیچے ہو گئے، کہیں ہم کو کھڑا نہ کر دے، اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں۔ ہم نے بھی تو 20 سالوں سے تقریریں کی ہیں، ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے کون بغیر ٹکٹ، ہم بھی اتنا تو سمجھ ہی گئے کہ کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی۔ لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی دعا، اور جنت کا خزانہ، آئے ہائے ہائے، جنت کا خزانہ، آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا۔ میری بہنوں سنو، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی، اور یاد بھی ہوگی، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے۔ بس
الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے، ایسے اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے؟ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کا شکر ہے. کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، کیا میں تمہیں نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور دیجئے، خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا. قل، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ ہی کی صفت ہے علی اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم. علی کے معنی جو بلند ہے اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے، اور چاہو تو اس کے آگے الا باللہ، باللہ کے بعد العلی العظیم کہہ کر اس کی دو صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے. جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے، تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجے ہیں؟ ہم صرف ایک ہلکا درجہ بتلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا مقام اس کا یہ ہے، سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے، جو غم ہے، جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں، آپ کا دماغ مائنڈلی ڈسٹرب ہے، دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو، ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ دماغی الجھنوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. یہی تو بیماری ہمیں لگی ہے. میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی کرانا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ ہمیں یہی تو ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا انٹر پاس کر چکا ہے، بایو سبجیکٹ ہے، سائنس اس نے لیا ہے، اب اس کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ ہم 50-60 لاکھ روپے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو نوکری ملی یا نہیں؟ یہی تو ٹینشن ہے ہمیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کی دعا ہے. یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جس کو یہ دور کرتی ہے. 98 بیماریاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں جس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ غم و فکر دور ہوتے ہیں. یعنی اس سے بڑی بڑی اور بیماریاں جو اس سے دور ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا نمبر آ گیا ہے ہماری ماں بہنوں کا. ان کو بھی تو جنت میں ان کے لیے اسپیشل ایک حکم ہے. یہ سارے کام کرنے پر ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن ایک حکم ان کے لیے الگ ہے. کیا ہے وہ سن لیجئے. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. ترتیب تھوڑی سی الٹ گئی. احسنت فرجہا پہلے ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا بعد میں ہے. چلو اب صحیح کر دیتے ہیں. الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. رواہ احمد فی مسندہ. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، امام بیہقی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. حدیث صحیح ہے. عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی. کون کون سے 4 کام ہیں؟ بڑے آسان کام. میری ماں بہنوں سن لو تمہارے لیے. المرأۃ اذا صلت خمسا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو،
مردوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن یہاں عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ساتھ میں تھوڑی سی اپنی بات ایک حل کر دوں، ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں اس کو نماز پڑھنے سے چھوٹ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثلا کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا، MC شروع ہو گئی، تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. جتنے دن اس کو بلڈ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گی. سامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گی. اگر اس مہینے میں اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو اتنے روزے چھوڑ دے گی جتنے دن اس کو مہینہ آ رہا ہے. مغرب کی اذان میں 1 منٹ رہ گیا ہے روزہ افطار کرنے میں، اور 1 منٹ پہلے اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ اس کا بیکار مانا جائے گا. پورا دن بھر اس نے روزہ رکھا اس بیچاری نے، لیکن 1 منٹ رہ گیا اور اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا. لیکن بیکار نہیں ہوگا روزہ. اللہ تعالیٰ اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رکھنے کے عوض اس کو ثواب دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا. اس روزے کو بعد میں وہ پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کو بھی بعد میں پورا کرے گی. اللہ ثواب دے گا اس کو. صبح سے شام تک بیچاری، وہ تو نیت تھی نا اس کی روزے کی. اب اس کو 1 منٹ پہلے ہی اگر پیریڈ شروع ہو گیا تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن روزہ نہیں مانا جائے گا، اللہ ثواب دے گا. جاؤ بچوں. ارے وہ جو بچے کھو گئے تھے ان کو ماں باپ ملے کہ نہیں ملے؟ اور نہ ملے ہوں تو ہم کو دے دینا، بھیا میں جا رہا ہوں، لے جاؤں گا اپنے گھر. اگر فالتو ہوں تو مل گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے. مسلمان پیدا کرنے میں بڑے ماہر ہیں، دیکھ بھال کرنے میں ماہر نہیں ہے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ کریں. بتائیے، گاؤں کا نام تک نہیں بتا پا رہا ہے. سنیے میرے بھائیوں، اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ ان دنوں میں نماز بھی چھوڑے گی اور ان دنوں میں روزہ بھی چھوڑ دے گی. فرق دونوں میں اتنا ہے کہ نماز تو بعد میں پورا نہیں کرے گی. جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو دہرائے گی نہیں، اس کو پورا نہیں کرے گی. لیکن جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو بعد میں پورا کرے گی. رمضان دوسرا مہینہ آنے سے پہلے روزوں کو پورا کرے گی، کیونکہ روزے 2 3 5 چھوٹتے ہیں، لیکن نمازیں 5 6 دن کی چھوٹتی ہیں. ظہر اثر مگر ایک دن میں 5 رکعتیں چھوٹتی ہیں. مان لیجیے 5 دن تو 25 رکعت، کیسے وہ پڑھے گی؟ یہ مشکل تھا اس کے لیے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان دنوں میں نماز ختم ہی کر دی ان عورتوں کے اوپر، اور گناہ بھی ہٹا دیے. اس کو گناہ نہیں پڑے گا. دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے جو ہماری عقل میں بات نہ آئے وہی صحیح ہے، جو عقل میں آئے وہی صحیح ہے. ضروری نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ نماز پورا کرنا چاہیے. کیوں؟ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دے رہا کہ 5 دن کی جو نماز چھوٹ گئی اس کو بعد میں پڑھیں. دیکھیے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے لیکن عورت کے اوپر سے معاف کر دیا. اور جس میں روزہ بعد میں رکھنے کا حکم ہے، جس میں یہ ہے روزے کی رخصت ہے، اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، حکم ہے. روزہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، بیمار ہو تو چھوڑ دو. جس کو چھوڑنے کا حکم ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جو چھوٹ گئے ہو تو اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا. عقل میں نہیں آتی بات، لیکن ماننا پڑے گا چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ مولانا جرجیس کی عقل جو کہہ رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمار اور حضرت عمر یہ دونوں سفر کر رہے تھے اور ایک جنگل میں پہنچ گئے. سفر کرتے ہوئے تو سوچا کہ یہیں سو جاؤ اور صبح نکلیں گے. اب تو دونوں سو گئے جنگل میں. دور پہنچ گئے تھے جنگل میں، دونوں سو گئے. اور دونوں ہی کو جب فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو دونوں کی لنگی خراب ہو گئی تھی، یعنی وہ غسل کی ضرورت ہو گئی تھی. ہوتا ہے، انسان ہے، فطرت ہے. حضرت